والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار وما ندم من استشار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 23 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے استخارہ۔ اس سے پچھلا سبق تھا مشورہ۔ دونوں کا باقی بہت اہم ایک ربط ہے، کیونکہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے اس میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کر لیا وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ تو دونوں باتوں کا چونکہ ایک حدیث میں تذکرہ ہے، اس لیے اس مناسبت سے استشارہ کے بعد اب استخارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس میں اس کا دل کرتا ہے کہ خیر مل جائے، مجھے بہتری مل جائے۔ تو اس کے لیے اگر وہ خود اپنے طور طریقے سے اس خیر کو طلب کرے گا تو اس کی پھر ایک عادت ہی رہے گی، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق اس خیر کو طلب کرنے والا عمل کرے گا تو وہ اس کا یہ عمل عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ استخارے کے بارے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر تعلیم یہ ہے کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرنا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام کے بارے میں استخارے کا طریقہ اور اس کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن پاک کی سورت سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہر اہم کام کے اندر استخارہ کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ استخارہ کرنے سے پہلے ظاہر ہے کہ استخارہ جب کرنا ہے تو اسی حالت میں کرنا ہے جب کہ تردد ہو کہ یہ کروں یا نہ کروں۔ تو ایسی حالت میں ہی استخارہ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے ایک جانب کو ترجیح دے لیں اور پھر استخارہ کریں، ایسا نہیں، بلکہ تردد میں دونوں جانبوں میں سے کسی جانب کو ترجیح دیے بغیر استخارہ کرنا کہ اس کام کے یہ دو پہلو ہیں، اس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں، اس نیت سے استخارہ کرنا۔ کیونکہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اذا هم احدكم بالامر، کہ جب تم میں سے کسی کو کسی معاملے کا ہم کہتے ہیں ایسے خیال کو جو ذہن میں آئے اور ابھی تردد ہو، اس میں کسی ایک جانب کو ترجیح نہ دی جائے، بغیر کسی ایک جانب کو ترجیح دیے استخارہ کرنا۔ اور پھر استخارہ کرنے کا جو مصنون طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، جیسے عام نماز میں جیسے ہم نوافل پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة،
بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ درپیش ہو، اس کا کوئی خیال آئے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے، لیکن وہ 2 رکعتیں فرض نماز کے علاوہ ہونی چاہیے، یعنی نفل نماز کے طور پر 2 رکعت پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اس میں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ وہ نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ممنوع وقت ہو یا مکروہ وقت ہو، جیسے فجر کے فرضوں کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح عصر کے فرضوں کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، یا اسی طرح سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج سر پہ ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نفل پڑھنا ممنوع ہے۔ تو ایسے اوقات میں نفل نہ پڑھے جس میں نفل پڑھنا ممنوع یا مکروہ۔ اس کے بعد پھر دعائے استخارہ پڑھنا، یہ حدیث کی کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، دعاؤں والی کتاب میں بھی مل جاتی ہے۔ چونکہ یہ بورڈ پر اتنی جگہ نہیں تھی اس لیے میں نہیں لکھ سکا، تو اس کو زبانی یاد کرنا، اگر ہو سکے نہ زبانی یاد ہو سکے تو کم از کم اسے کھول کر اوپر سے دیکھ کر ہی پڑھ لینا۔ تو وہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے سکھائی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی کوئی سورت سکھایا تھا۔ اور استخارہ کرتے وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز اور محتاج ظاہر کرنا، کیونکہ اسی استخارہ کی دعا میں یہ الفاظ ہیں کہ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو ہی قادر ہے، میں کسی چیز پہ قادر نہیں۔ تو اپنی عاجزی کا اظہار کرنا کہ اللہ مجھے اس کام میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کرنے میں فائدہ ہے یا نہ کرنے میں فائدہ ہے، آپ ہی میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ ساری قدرتوں کے مالک تو آپ کی ذات ہے، میں تو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا۔ اسی طرح استخارہ کرنے کے بعد جب آدمی استخارہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی خواب نظر آنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ دل کا میلان ہی اس کا معتبر ہوتا ہے۔ تو دل جس طرف مائل ہو جائے اس کے مطابق آدمی عمل کر لے۔ پھر استخارہ وہ آدمی کرے جس کو خود ضرورت ہے۔ آج کل یہ رواج نکل گیا ہے کہ لوگ دوسروں سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے استخارہ کر لیں۔ یہ طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کو خود ضرورت درپیش ہے، خود حاجت ہے، وہ خود استخارہ کرے۔ تو اس کا یعنی اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو لے لیا کرتے تھے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، لیکن جب بھی استخارہ کرتے تھے خود کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ کہیں بھی کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استخارہ کروایا، بلکہ خود کیا، اور حضور نے صحابہ کو سکھایا کہ تم اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے خود استخارہ کرو۔ اس لیے ہر صحابی کو وہ دعا سکھاتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید استخارہ کرنے کے بعد خواب کا نظر آنا یہ بڑا ضروری ہے، حالانکہ خواب نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا رجحان ہی کافی ہے۔ ہاں اگر کسی کو خواب نظر آ جائے تو وہ تعبیر معلوم کرے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ جیسے خواب میں دیکھا ہے ویسے ہی ہو کر رہے گا، بلکہ بعض اوقات منظر کچھ اور نظر آتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہرحال اگر خواب نظر آ جائے تو اس کی صاحب جو تعبیر بتانے والا ماہر آدمی ہے اس سے اس کی تعبیر معلوم کر لی جائے۔ استخارہ جو ہے وہ 3 دن تک یا 7 دن تک، یعنی اگر 3 دن تک دل کے اندر میلان نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات ہوتا ہے پہلے دن ہی ہو جاتا ہے، دوسرے دن ہو جاتا ہے، 3 دن تک کر لے، یا مسلسل 7 دن تک کر لے۔ تو 7 دن تک
کرنے کے بعد جو دل میں میلان ہوا ہے بس اسی کے مطابق عمل کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے استخارہ کرنے کے باوجود تردد ختم نہیں ہوتا، جیسے پہلی کیفیت تھی ویسے ہی استخارے کے بعد بھی رہتی ہے، تو اب بس 7 دن تک کر لیا ہے، اس کے جس سے مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب اللہ اب آپ کے لیے خیر کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے لیے دیر بھی لگ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکمت میں جو کام ہے جو منظور ہے وہ وقت شاید ابھی نہ آیا ہو، وہ وقت آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے لیے کب خیر کا انتظام فرمائے۔ اور استخارہ جو ہے وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ رات کے وقت ہی کرنا ہے، دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں استخارہ جو ہے یہ چونکہ ایک ایسا عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا ہے کہ اے اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں اسے کروں یا نہ کروں۔ اصل میں اس کے جو پیچھے حکمت ہے اور جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ قریش مکہ اسلام آنے سے پہلے وہ اپنے کاموں کے بارے میں کرنے نہ کرنے کا فیصلہ تیروں سے کیا کرتے تھے، کہ ترکش میں تیر رکھے ہوتے تھے اور کچھ تیروں پر لکھا ہوتا تھا کہ امرنی ربی، کچھ میں لکھا ہوتا تھا کہ یعنی ما امرنی ربی، اس طرح کے الفاظ یا افعل یا لا تفعل۔ تو ان تیروں میں سے ایک تیر نکالتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے تو وہ کام کر لیتے تھے، اگر وہ تیر ہاتھ میں آ جاتا جس میں لکھا ہوتا کہ میرے رب نے مجھے حکم نہیں دیا تو اس کا وہ کام نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان تیروں کے ذریعے سے بندوں کو حکم نہیں دیا، یہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ پر افترا تھا، جھوٹ بولنا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو حکم نہیں دیا، تو وہ تیروں کے ذریعے سے اپنے کاموں کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ہمیں یہ عمل دیا ہے کہ تیر نہ نکالا کرو بلکہ یوں دعا کیا کرو اور اللہ سے خیر طلب کرو۔ لہٰذا آج کل جو فال نامے نکلے ہوئے ہیں، یہ جو سڑکوں پر مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، طوطے کبھی رکھے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز ایسے کھولتے ہیں، کبھی کوئی نمبر سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ سب غیر مسنون طریقے ہیں، اور بلکہ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ اگر وہ قسمت جانتے ہیں، آنے والے حالات جانتے ہیں، تو اپنی قسمت کو فٹ پاتھ سے اٹھا کر کہیں اور ہی لے جائیں، وہ ساری زندگی اسی فٹ پاتھ میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے استخارہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جائے۔ اور استخارے کے بارے میں جو لوگوں نے مختلف شرائط لگا رکھی ہیں، جن کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں، ان کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد جب آپ نے دعائے استخارہ پڑھ لی ہے تو اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی احادیث سے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بات کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ قبلہ رخ ہو کر لیٹنا، یہ قبلہ رخ ہو کر لیٹنا سونے کے مسنون طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اس کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی آدمی نہیں بھی لیٹ سکتا، قبلہ رخ نہیں لیٹ سکتا، اس کی جگہ کی بناوٹ ایسی ہے یا اس کو ایسی جگہ میسر نہیں آ رہی، تو کوئی حرج نہیں، وہ قبلہ کی طرف نہ بھی لیٹے تو پھر بھی اس کا استخارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سونا ضروری ہے، سونا بھی ضروری نہیں ہے، بس دعائے استخارہ پڑھے، اس کے بعد دل میں اللہ تعالیٰ میلان پیدا کر دے تو آپ کا استخارہ ہو گیا، سونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ خواب نظر آئے گا، خواب کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں، آج بھی خواب نہیں آیا، کل بھی نہیں آیا، پرسوں بھی نہیں آیا، یہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ خواب نظر آئے یا نہ آئے، اصل چیز دل کا میلان ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رنگ نظر آئے گا، یہ سرخ رنگ نظر آئے گا، سبز رنگ نظر آئے گا، اس کا بھی استخارے سے کوئی تعلق نہیں۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی خواب میں کوئی بزرگ نظر آئے گا، وہ کہے گا کرو یا نہ کرو، اس کا بھی استخارے سے کوئی تعلق نہیں۔
یا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں وقت استخارہ کرنا ہے، عشاء کے بعد کرنا ہے، اس کا بھی کوئی احادیث میں ذکر نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی فرشتہ نظر آئے گا، یا کشف ہوگا، یا الہام ہوگا، یا فلاں جو منظر نظر آئے گا، یہ سب اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا استخارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عادتوں کو سنت کے مطابق عبادت بنانے کی